بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول دل دیا دہلیز جس کی رائٹر ہے رفعت سراج، اس کی یہ 27ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ باری لباس تبدیل کرنے کے بعد بڑی الجھن میں بیٹھا ہوا تھا۔ خان، تیمور خانہ اپنے کمرے میں آپ کو بلا رہے ہیں۔ سمندر خان نے آ کر اسے پیغام دیا۔ وہ یہ اور وہ کرتا خود سے الجھتا ان کے کمرے میں آیا تھا۔ دروازے کی چڑچڑاہٹ پر تیمور علی خان نے سر اٹھایا تھا۔ وہ بھی کپڑے تبدیل کر چکے تھے اور لائٹ براؤن شلوار قمیض میں ملبوس تھے۔ باری شلوار قمیض چینج کر کے سیاہ پینٹ اور وائٹ شرٹ زیب تن کر کے آیا تھا۔ آؤ باری، کام تو آج بھی بہت ہے، انہوں نے سگار منہ سے ٹکاتے بغیر کہا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ امام دین والا کیس تو میرا خیال ہے ہفتہ 10 دن میں نبٹ جائے گا۔ ایک پیشی پرسوں ہے، عوان ایڈوکیٹ کہہ رہا تھا، اس کے بعد کی پیشی پر فیصلہ ہو جائے گا۔ مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، مگر بابا صاحب نے اس کیس کو خود پر طاری کیا ہوا ہے جسے ان کی فکر ہوتی ہے۔ فائل بھجوائی ہے انہوں نے۔ وہ بالکل سابقہ انداز میں ہم کلام تھے۔ جی ہاں، وہ بہت کانشیس تھا۔ اسے خوب احساس تھا کہ تیمور علی خان کچھ دیر قبل کا واقعہ فراموش کر کے اس سے باتیں نہیں کر رہے، بلکہ وہ سب اس وقت بھی ان کے دماغ میں ہلچل مچائے ہوئے ہیں اور مصلحتاً وہ ابھی اس موضوع پر نہیں آ رہے۔ وہ بے گناہ ہونے کے باوجود بہت شرمندہ سا تھا۔ قائم خانی آیا تھا بڑی حویلی۔ وہ اس کی طرف بغور دیکھنے لگے۔ نہیں، باری نے پھر مختصراً کہا، یہ بھی بس چکر باز قسم کا بندہ لگتا ہے، ایڈیٹ۔ انہوں نے بریف کیس کھول کر جانے کیا تلاش کرنا شروع کیا۔ ادھر حویلی میں تو بہت ٹینشن ہوگا۔ انہوں نے ایک دم پلٹا کھایا تھا، مگر باری ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ جی، اس نے پرسکون انداز میں جواب دیا اور انجان بننے کی مصنوعی کوشش نہیں کی۔ شوٹ کرنے کا پروگرام ہے یا کچھ رعایت ہے؟ وہ ایک فائل نکال کر رول کاغذات اس میں کھول کر لگانے لگے۔ یہ تو بہت پرسنل ہے، کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا۔ تم سے کیوں اتنی ناراض ہے؟ وہ گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ گئے۔ باری خاموش رہا۔ کیا تمہیں علم تھا کہ وہ یہاں ہے؟ وہ تمہیں بتا کر آئی تھی؟ تیمور علی خان بہت سیریس تھے۔ نہیں، مجھے علم نہیں تھا، مجھے زوفی سے پتہ چلا تھا۔ باری نے بڑی متانت سے جواب دیا۔ زوفی سے؟ وہ چونک پڑے۔ کیا بتایا تھا زوفی نے؟ ان کی آنکھوں سے عجیب طرح کی سختی چھلکنے لگی۔ وہ لانگ ڈرائیو پر جانے کے لیے اصرار کر رہی تھی۔ پچھلی دفعہ میں نے پرومس کیا تھا، مگر جلدی میں جانا پڑا تھا، تو وہ وعدہ یاد دلا رہی تھی۔ پھر بڑی حویلی کا پوچھنے لگی کہ وہاں ان کے ہم عمر بچے ہیں یا نہیں۔ میں نے بتایا کہ وہاں آپ جتنے بچے نہیں ہیں، سب بڑے ہیں۔ تو کہنے لگی، یاور انکل کی بیٹی جتنے ہیں سب۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے جانتی ہیں۔ پوچھا تو کہنے لگی، وہ یہاں آئی ہوئی ہیں اور نیچے گیسٹ روم میں ہیں۔ باری نے تفصیل سے جواب دیا۔ یاور انکل کی بیٹی کہا تھا اس نے؟ اسے خیر۔ انہوں نے بٹن پش کر کے ملازم کو بلایا۔ تھوڑی دیر بعد سمندر خان اندر داخل ہوا تھا۔ سمندر خان، زوفی کو ساتھ لے کر آؤ۔ وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے اور باری کو تو خاموشی کا بہانہ چاہیے تھا۔ 3-4 منٹ کے وقفے کے بعد زوفیہ اندر داخل ہوئی۔ تیمور علی خان نے سمندر خان کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ یس پپا۔ زوفیان باری کی کرسی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ زوفی بیٹے، آپ یاور انکل کی بیٹی سے کہاں ملی تھی؟ یہیں پپا، ہیئر ایٹ مائی اون۔ یہیں اپنے یہاں؟ وہ حیرت سے باپ کو دیکھنے لگی۔ گیسٹ روم میں؟ نو، لان میں پپا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ یاور انکل کی بیٹی ہیں؟ انہوں نے بتایا تھا وہ بڑی حویلی سے آئی ہیں۔ آئی ایز یو دیٹ شی از مائی کزن۔ پھر پتہ چل گیا کہ وہ یاور انکل کی ڈاٹر ہیں۔ شی ٹولڈ لائی پپا۔ از شی ناٹ مائی کزن؟ وہ الجھ گئی تھی۔ نہیں، یہ سچ ہے، وہ آپ کی کزن ہی ہیں۔ اور کیا باتیں کی تھی ان سے؟ تیمور علی خان کے لہجے میں اچانک سرد موڑی سی آ گئی تھی۔ اوہ مائی سویٹ پپا، ممی نے ان سے بات ہی کہاں کرنے دی، بلکہ یہ بھی کہا کہ نہ ان سے آئندہ ملوں اور نہ بات کروں، اور نہ آپ ہم سے اور ممی سے ناراض ہو جائیں گے، اس نے بسورتے ہوئے بتایا۔ تیمور علی خان ایک ثانیہ کو گڑبڑا کر رہ گئے۔ باری پاؤں کے انگوٹھے سے کارپٹ مسلنے لگا۔ اینی تھنگ مور پپا، ہم جائیں؟ وہ دونوں کو یکدم خاموش دیکھ کر خجل سی ہو گئی۔ پپا، ڈیئر کزن کا نیم کیا ہے؟ وہ جاتے جاتے رک کر پوچھنے لگی۔ روشانی۔ تیمور علی خان نے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا۔ باری بھائی۔ وہ بھاگتے ہوئے واپس باری کے پاس آئی اور دونوں ہاتھوں کی
روک بنا کر باری کے کان میں بولی، اٹ از اے سویٹ چانس، لانگ ڈرائیو کے لیے پپا سے کزن کے لیے بھی پرمیشن لے لیجیے۔ باری نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، گویا اطمینان دلایا۔ صوفی باہر چلی گئی۔ بھائی تم نے جواب نہیں دیا، تم سے کیوں ناراض ہے؟ اور اتنی شدت سے کہ اپنا سر تک پھوڑ ڈالا۔ تمہاری قمیض بھی پھاڑی تھی، کیا ادھر حویلی میں بھی اسے ہسٹرائی فنڈس پڑتے ہیں؟ نہیں، باری کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اسے اعلیٰ درجے کا ڈپریشن کہہ سکتے ہیں۔ تیمور علی خان خود ہی بولے، ایگیٹیشن ہیجان بھی ڈپریشن ہی کا ایک شکل ہوتی ہے۔ اب تم ہی ڈسکرائب کرو گے کہ یہ ڈپریشن ہے یا پس پردہ کوئی اور بات جس کے سبب وہ تم سے ناراضگی اور نفرت کا اظہار کر رہی ہے، اور شاید ہی تم یہ بھی بتا سکتے ہو کہ وہ کیوں شادی نہیں کرنا چاہ رہی، اور یہ بھی کہ اس نے انتہائی قدم کس بیس پر اٹھایا ہے۔ باری اس قدر لاجواب شاید کبھی ہوا ہوگا۔ تیمور علی خان کی آنکھیں اسے احساس ترین کیمرہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چند ثانیے خاموش ہو کر رہ گیا۔ کاکا جان دیکھیے، میری طرف سے تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، یہ تمام صورتحال کریٹ ان کی جانب سے ہو رہی ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ بیسک ریزن انہی کی طرف سے معلوم ہو؟ باری نے بڑے نپے تلے انداز میں جواب دینے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد کاکا جان جو کچھ آپ مجھ سے پوچھیں گے میرے لیے درست جواب دینا آسان ہوگا۔ تیمور علی خان چند لمحے اس کی جانب دیکھتے رہے۔ پھر تم آج بڑی حویلی مت جانا، ہم بابا صاحب کو فون کر دیں گے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے باری، خاص طور پر بڑی حویلی کے لیے تو یہ تباہ کن موڑ ہے، تم سمجھ رہے ہو نا؟ جی بہت اچھی طرح، باری نے جلدی سے اتفاق کیا۔ ٹھیک ہے، پھر کچہری چلتے ہیں، بعد میں بات ہوگی۔ تیمور علی خان بیٹھ سے اترتے ہوئے گویا ہوئے۔ باری بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ بالو دروازے پر دستک دیے بغیر اندر آ گئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ وہیں دروازے پر رک کر پوچھنے لگی۔ دوست یہ کیوں ہے، یہ کیا ہے، مجھے کچھ سوچنے دے، ہر طرف عرض و ہوا ہے، مجھے کچھ سوچنے دے۔ سوچ رہے ہیں بھابھی، آپ کے دوست سے میری علیحدگی ہو چکی ہے۔ بھابھی سن کر بالو کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ ہم کو یہ کب تم پہ گمان تھا، شاعر بھی ہو انشا جی، اب تک تو جس بھیس میں دیکھا لگتے تھے معقول میاں۔ رشتے تو ایک بار ہو جاتے ہیں اور بس ہو جاتے ہیں، کیا سمجھائیں اور کتنا سمجھائیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یقین کرے جب بھی آپ کو دیکھتا تھا تو یہی ذہن میں آتا تھا کہ آپ بہت سیدھی سادی، سمجھوتا کرنے والی، مصلحتاً وقت سے حوصلے کے ساتھ نمٹنے والی ہیں۔ چلانے کی ضرورت نہیں، اس طرح آپ کے جرم معاف نہیں ہو سکتے۔ وہ تلخی سے کہتے ہوئے ایک کرسی پر ڈھہ گئی۔ اگر وہ اب تک زندہ ہے تو آپ نے اس سے شادی کیوں نہیں کر لی؟ اگر اس میں کس بل تھے تو اب تک تو نکل گئے ہوں گے۔ وہ اسی سابقہ انداز میں بولی۔ کوئی ہمیں بھی یہ سمجھاؤ، ان پر دل کیوں ریجھ گیا؟ تیکھی چتون بانگ کی چھب والے بہترے پھرتے ہیں، اس سے شادی ہو نہیں سکتی تھی، ورنہ اسی سے کرتے۔ عارف مسکرا دیا۔ کیوں اس نے آپ کی ماں کا دودھ پیا تھا، اور یہ انکشاف بہت بعد میں ہوا تھا۔ بالو سلگ کر بولی۔ لا حول ولا قوت۔ عارف جھلا کر رہ گیا۔ کہاں رہتی ہے وہ؟ بالو جانے آج کیا ٹھان کر آئی تھی؟ یہاں سے بہت دور، ایک بہت بڑے محل میں۔ عارف کے لہجے سے کرب چھلکنے لگا۔ روپ سروپ کی جوت جگانا، اس نگری میں جو ستم ہے، چاروں گھونٹ بگولے بن کر اندھیرے پھرتے ہیں۔ اتنی اونچی جگہ ہاتھ مارا تھا آپ نے؟ بالو تمسخرانہ انداز میں گویا ہوئی۔ آہا! عارف نے آہ بھری مگر بولا کچھ نہیں۔ کیا نام ہے اس جگہ کا؟ دریا بستی۔ خیر آباد سے پہلے پڑتی ہے، بڑا سرسبز علاقہ ہے، بستی چھوٹی، کھلیان بڑے، انسان بھی خوبصورت اور حیوان بھی۔ جو ایک مرتبہ وہاں بس جائے پھر اس کا کہیں اور دل نہیں لگ سکتا۔ جبھی تو یہاں رہ کر بھی وہیں پہنچے رہتے ہیں۔ وہ جیسے تصور میں ایک منظر دیکھنے لگا۔ کیوں گئے تھے وہاں سے، جب کہ آپ کا تو سب کچھ وہیں ہے؟ وہ چٹک کر بولی۔ کالے پانی کی سزا پر آئے ہوئے ہیں۔ وہ ہنس دیا۔ کب ختم ہوگی یہ سزا؟ وہ زہریلے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ موت پر۔ وہاں سے برجستہ جواب آیا۔ اللہ نہ کرے، ان کے لیے کیوں نہیں جیتے جنہیں آپ کی قدر ہے؟ وہ افسردہ سی ہو گئی تھی۔ درد مندوں کو وفاؤں کا صلہ مل کر رہا، چند احسار کے پیکر مگر ہار گئے۔ عارف نے پھر شاعرانہ انداز میں جواب دیا۔ آپ کا دل بھی نہیں چاہتا کہ کبھی وہاں ہو آئیں؟ میں نے تو کبھی آپ کو اس شہر سے باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب آپ وہاں رہتے تھے لازمی آپ کا گھر بھی ہوگا وہاں۔ بالو کے سوال ختم ہونے والے نہیں تھے۔ انجان فضاؤں میں سردشت
حوارث اس واسطے ٹھہرا ہوں کہ کس واسطے گھر جاؤں۔ وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے جانا نہیں چاہتا۔ وہ بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اگر وہ مجھے کبھی مل گئی نا تو میں اس کا گلا دبا دوں گی۔ زندہ انسانوں سے کھیلتی پھرتی ہے، لگتا ہے کوئی پکا تویز کروایا ہو اس نے آپ پر۔ آپ ناشتہ کر چکی؟ عارف یوں بولا جیسے اس کی بات ہی نہیں سنی۔ آپ کی اماں کو بھی کرا دیا تھا، بیچاری کچھ کھاتی ہی نہیں ہے، پریشان کر کے رکھا ہوا ہے ان کو اس عمر میں۔ آپ کو تو ترس بھی نہیں آتا ماں پر؟ بالو بڑبڑائی۔ ان کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں، بہو ہوتی تو ہزار باتیں سنا کر ایک روٹی کھلاتی، انہیں تو شکر کرنا چاہیے، ان کی ناقدری نہیں کرائی۔ عارف نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ یہ خیر آباد کہاں ہوتا ہے عارف بھائی؟ وہ اچانک کسی دھیان سے چونکی۔ سرحد میں ہوتا ہے۔ خیریت؟ عارف کی مسکراہٹ میں حیرت بھی تھی، یوں ہی پوچھ رہی تھی کیا گاؤں محل بھی ہوتے ہیں؟ وہ پھر سے کھوجنے لگی۔ ہاں، محل جیسی حویلیاں ہوتی ہیں۔ عارف نے ایک اچھڑتی سی نظر اس پر ڈالی۔ آپ جاتے تھے حویلی میں اس کے پاس؟ آپ کو کوئی روکتا نہیں تھا؟ وہ حیرت سے بولی۔ بابا ہم تو سمجھے رہتے ہی وہیں تھے، کمپاؤنڈ تھے۔ اس حویلی میں اتنے پھول ہوتے تھے کہ حویلی پھولوں میں چھپ جاتی تھی، اور ان پھولوں کے درمیان جھولتی ہوئی وہ اتنے حسین منظر آنکھ کیسے بھلا دے؟ وہ کون؟ وہی منحوس؟ بالو جل کر بولی۔ اس کا نام متربہ ہے بھابھی، محبت کے گیت چھیڑنے والی۔ زہر گھول دیا ہے جس نے آپ کی زندگی میں۔ وہ سلگھی۔ عارف خاموش رہا، بالو بھی خاموشی سے انگلیاں مروڑنے لگی۔ میں سوچ رہا ہوں آج غلام محمد کے پاس جا کر اسے سمجھانے کی کوشش کروں، پھر آپ کو وہاں چھوڑ کر آؤں تاکہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ عارف نے موقع غنیمت جان کر موضوع بدل دیا۔ کوئی ضرورت نہیں آپ کو وہاں جانے کی، پہلے میرے حساب کتاب سیدھے کریں، میرے نقصان پورے کریں۔ کیا سوچ رہے ہیں اتنی آسانی سے معاف کر دوں گی؟ وہ بل کھا کر کھڑی ہو گئی۔ مہین، یاور کا صبح سے تیسرا فون ہے، تم بات کیوں نہیں کر رہی؟ ہو سکتا ہے اسے کوئی ضروری کام ہو۔ المتاب اس مرتبہ خود آئی تھی، ناچار مہین کو بستر سے اترنا پڑا۔ جی کوئی ضروری کام ہی ہوگا، اس نے طنزی انداز میں کہا تھا، جس کا المتاب نے نوٹس نہیں لیا تھا کہ آج کل ان کی سوچ کے دھارے دوسری سمت بہہ رہے تھے۔ وہ نہایت بد مزاجی سے کیفیت میں ہال میں داخل ہوئی۔ خلاف معمول حال میں لڑکیاں نظر نہیں آئی، صرف شینو صبح کے اخبارات میں دھسی ہوئی دکھائی دی۔ السلام علیکم، اس کی آواز ہر قسم کے تاثرات سے آ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، طبیعت ٹھیک ہے؟ یاور علی خان کی آواز میں تشویش تھی۔ ٹھیک ہوں، کوئی ضروری کام تھا آپ کو مجھ سے؟ کیسے یاد فرمایا؟ وہ اپنا موڈ چھپا نہیں پائی۔ اوہو، موڈ آف ہے، پریشان لوگوں کو مزید پریشان کرنا، یہ کیسی لائف پارٹنرشپ ہے؟ وجہ نہیں پوچھ پاتے تو یوں ہی خیال کر لیتے؟ یاور علی خان سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ سب کچھ تو مجھے ہی کرنا ہوگا، آپ پر کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ سابقہ لہجے میں گویا ہوئی۔ تم تو بہت وسیع ذہنی کینوس رکھتی ہو، عام سی مشرقی عورت نہیں ہو، یاور علی خان نے قدرے دکھ سے کہا تھا۔ ہوا کی بیٹیوں کے بھی بعض تقاضے مشترک ہیں اور فطرت پر ہے۔ آپ میرے علم و تعلیم کو کارڈ بنا کر مجھے فطری و حسین اور لطیف جذبات کی قربانی پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اتنی سخت زیادتی آپ نے میرے ساتھ کی اور آپ کو احساس تک نہیں، بلکہ الٹا شکوہ۔ بہت خوب، وہ ناراضگی سے کہہ رہی تھی۔ احساس نہ ہوتا تو فون کیوں کرتا؟ ان کی غمگین آواز ایئر پیس میں ابھری۔ بہن کے دل کی دھڑکنوں میں خوشگوار تلاطم برپا ہوا۔ بہت لیٹ ہو جاتے ہیں آپ، چاہے کوئی مر ہی جاتے۔ اسے رونا آ گیا۔ اتنی انسلٹ تو ہم نے کبھی اپنے ملازمین کی نہیں کی، بڑی بڑی غلطیوں کے باوجود۔ سوری اگین۔ نہیں، تمہیں کیا پتا کہ… وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ کیا؟ مہین تجسس ہو گئی، متجسس ہو گئی۔ کچھ نہیں، وہ ٹال گئے۔ روشی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ مہین کو پتا تھا کہ اصرار کے باوجود وہ کچھ نہیں بتائیں گے۔ کون روشی؟ یاور علی خان کی آواز سے تلخی جھلکنے لگی۔ یاور صاحب پلیز۔ مہین، آج کے بعد تم کبھی مجھ سے روشی کا ذکر نہیں کرو گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ… آخر… وہ بولتے بولتے اٹکنے لگی۔ میں سویپر نہیں ہوں مہین، تمام عمر دوسروں کے پھیلائے ہوئے کوڑے کرکٹ سمیٹتا رہا ہوں۔ بنا لیا ہے میں نے اپنا ذہن، نکال دیا اسے دل سے بھی، دماغ سے بھی۔ تم اپنا خیال رکھنا، موڈ ہو تو آ جانا۔ خدا حافظ۔ وہیں رسیور ہاتھ میں تھامے خاموش سی بیٹھی رہ گئی۔ اب تک کی بات چیت سے جو تاثر اس کی حواس پر طاری ہوا تھا وہ یہی تھا کہ یاور علی خان اس وقت غم سے چور چور ہے۔ واقعی کتنی بری بات ہے، مجھے ایسے میں ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس نے بڑی شرمساری محسوس کی، ان پر اتنی بڑی آفت ٹوٹی ہے کہ ان سے جو سرزد ہو کم ہے۔ اپنی انسلٹ کے احساس کے علاوہ مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہا۔
خدا معلوم وہ کیا کیا اور کس کس اینگل سے سوچ رہے ہوں گے۔ ماموں جان تو خیریت سے ہے نا ممانی جان؟ شینو نے اخبار نیچے کر کے مہین کو گمسم بیٹھا دیکھ کر پوچھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، باقی سب کہاں ہیں شینو؟ کچھ تو معمول کے مطابق لاؤنج میں اور کچھ حالات سوگ میں اپنی اپنی ماؤں کے پاس۔ وہ اخبار طے کرنے لگی۔ خدا نہ کرے سوگ ہو۔ مہین کو اس کا جملہ نہایت عتیق گزرا۔ اور کیا نام دے آپ ہی بتائیے؟ وہ کہاں ہار ماننے والی تھی۔ بے نام رہنے دو شینو، اس قصے کو نام دینے سے کوئی فائدہ تو ہوگا نہیں۔ ماموں جان کیا کر رہے تھے؟ آپ نے پوچھا تھا نا کہ کیا کر رہے ہیں روشی کے لیے؟ ایک تو اس گھر میں کوئی اپنے میاں سے بات بھی نہیں کر سکتا فون پر۔ مہین کی جان جل کر رہ گئی۔ کہہ رہے تھے کر رہا ہوں کوشش، اس نے جواب دیا اور تیزی سے باہر نکل آئی، مبادا کوئی اگلا سوال نہ آ جائے۔ روشی ہر دستک پر چونک پڑتی تھی، ایک ذہنی خلفشار اسے مسلسل گھیرے ہوئے تھا۔ کھانا بھی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ سوچ سوچ کر اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا کہ کاکا جان اس سے کیا کچھ پوچھیں گے اور وہ انہیں کیا جواب دے گی۔ جواب نہ دینے کی صورت میں ان کا انتہائی رد عمل کیا ہوگا؟ کیا وہ انہیں سب کچھ بتا دے؟ مگر کس طرح، کن الفاظ میں؟ وہ کبھی اس کروٹ لیٹتی تھی، کبھی اس کروٹ۔ سر الگ دکھ رہا تھا۔ اسی دم دروازے پر دستک ہوئی۔ روشانے، آ جائیے کاکا جان۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ تیمور علی خان اندر آ گئے۔ آتے ہی ان کی نظر برتنوں پر پڑی۔ کھانا کھا لیا؟ ان کا انداز سرد سا تھا، شاید پیش بندی تھی۔ بھوک ہی نہیں لگی۔ اس نے نظریں چرائی۔ جانے کیا کیا حماقتیں کرتی پھر رہی ہو، بھوک خاک لگے گی۔ چلو تھوڑا سا کھاؤ، انہوں نے حکمیہ کہا۔ آپ فکر نہ کریں، میں تھوڑی دیر میں کھا لوں گی، اس نے آہستگی سے کہا۔ 9 بج رہے ہیں رات کے، پھر کب کھاؤ گی؟ وعدہ، میں کھا لوں گی، اس نے منت کے انداز میں کہا۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ سر میں دکھن تو نہیں ہو رہی؟ اگر ہو رہی ہو تو یہ ٹیبلٹ لے لینا۔ انہوں نے قمیض کی اوپری جیب سے چھوٹا سا لفافہ نکال کر اس کے سامنے ڈال دیا۔ تھینکس، اس نے لفافہ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں ذرا جلدی میں ہوں، صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ تم نے اپنے اور باری کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ وہ اس کے سامنے بیٹھ چکے تھے۔ یوں بھی مجھے تم سے بہت کچھ پوچھنے آنا ہی تھا۔ تمہیں اندازہ ہے بڑی حویلی میں کتنا ٹینشن ہوگا؟ بہرحال میرے پہلے سوال کا جواب دو۔ روشی خاموش رہی۔ مجھے اپنے سوال کا جواب نہ پا کر بہت غصہ آتا ہے روشانے۔ ان کی آواز میں سختی آ گئی۔ بس ویسے ہی غصہ آ گیا تھا کاکا جان، وہ بہت پست آواز میں بولی۔ زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں، ویسے ہی کچھ نہیں ہوا کرنا۔ مجھ سے نو ٹینک کے ساتھ بات کیا کرو۔ وہ مجھے سمجھا رہا تھا۔ وہاں اسے جواب سوجھ گیا۔ اگر میں سمجھاؤں گا تو یہی چیر پھاڑ میرے ساتھ ہوگی۔ وہ برہم ہوئے۔ کاکا جان پلیز، آپ خود کو اس سے کمپیئر نہ کریں۔ وہ خفیف سی ہو گئی۔ یہی بات تھی؟ ان کا انداز مستحکم تھا۔ جی، وہ بولی۔ ہرگز یہ بات نہیں ہے۔ میری صبح باری سے بات ہوئی ہے، اگرچہ اس نے مجھے کچھ بتایا نہیں، مگر جس انداز میں اس نے جواب دیا اس سے اندازہ ہوا کہ بات عام نہیں ہے۔ عام ہوتی تو بغیر بحث کے بتا دی جاتی۔ روشانی، اتنی برداشت ہماری عادت نہیں ہے، اس لیے زیادہ مت آزماؤ۔ ہم ابھی اسی وقت تمہیں بڑی حویلی چھوڑ کر آ سکتے ہیں۔ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کاکا جان، میں حویلی جانے کو تیار ہوں، بس میری اتنی ہیلپ کر دیجیے کہ نعیم کے ساتھ میرا رشتہ ختم کرا دیجیے، میری شادی کا سلسلہ روک دیجیے۔ میں وہاں جانے اور ہر طرح کے برے سلوک کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیس مہیا کرو، تمہیں فلی سپورٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہی بیس ہے کاکا جان کہ میں اس رشتے سے خوش نہیں ہوں۔ بس، اس نے ناک پونچھی۔ خوش نہ ہونے کی وجہ؟ اتنا معقول رشتہ تو کسی کو ملتا ہے۔ ہر طرح سے ریلیکس رہو گی، نہ رشتوں کا ہجوم، نہ ذمہ داریوں کا۔ مجھے نعیم پسند نہیں۔ بائی گاڈ کاکا جان، وہ پھر رو دی۔ تیمور علی خان گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ تمہارے پیرنٹس کیا کہتے ہیں؟ مطلب یہ کہ تمہارے پپا تمہاری اسٹیپ مدر کے ساتھ اس موضوع پر بات ہوئی؟ ابھی کاکا جان کتنے اپنے سے لگ رہے تھے اور ایک دم کتنے غیر اور اجنبی سے لگنے لگے تھے۔ جی، مدر سے، اس نے مختصراً جواب دیا۔ روشانے، تم اس خاندان کی واحد ہو جو اپنا اختیار استعمال کر رہی ہو، اور ہمارے ہاں یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اس کے باوجود ہم تمہارے ساتھ کوئی مس بیہیو نہیں کر رہے۔ مرد لوگ مسئلے فیس کرتے ہیں۔ تمہاری مدر نے بات آگے پہنچائی؟ شاید، وہ آہستگی سے بولی۔ شاید کیا؟ انہیں اس کا شاید نہایت بھاری گزرا۔ میرا مطلب ہے کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ سنبھل کر گویا ہوئی۔ خیر، تم کھانا کھاؤ، پھر بات ہوگی۔ وہ جانے کیا سوچ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یا اللہ! پھر اس نے سر کو تھام کر گہرا سانس لیا۔ غلطی تو خیر میری ہی ہے، میں ہی بات آگے بڑھا نہیں پا رہی۔ پھر تو آئے گا۔ تیمور علی خان اسے کھانا کھانے کی تاکید کرتے ہوئے باہر چلے گئے۔
تیمور علی خان اسٹڈی میں خاصی دیر تک ٹہل کر کچھ سوچتے رہے، بالآخر اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھ گئے اور ٹیلی فون سیٹ اپنے سامنے کھسکا کر ایک نمبر ڈائل کیا اور ریسیور کان سے لگا کر کرسی کی پشت سے ٹکا لی۔ ہیلو، جی میں کلو بول رہی ہوں۔ کلو سے ان کا براہ راست کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا، اس لیے وہ ان کی آواز پہچان نہیں پائی۔ ماہین بی بی گھر پر ہیں؟ جی صاحب اپنے کمرے میں ہیں، دوسری طرف سے جواب آیا۔ ان سے کہو کراچی سے نعمان صاحب کا مینیجر کا فون ہے، وہ بہت آہستہ سے بول رہے تھے۔ آپ ٹھہریے جی، میں بلا کر لاتی ہوں۔ کلو کی اپنی ذاتی لغت تھی، انہیں تقریباً 2 منٹ سے کچھ کم انتظار کرنا پڑا۔ ہیلو، ماہین کی حیران پریشان آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ السلام علیکم، ہم تیمور خان بات کر رہے ہیں، سرائے سے۔ جی، ماہین کو مزید اچنبھا ہوا تھا۔ کلو تو کہہ رہی تھی۔ اس نے وہی کہا جو ہم نے اسے کہا۔ اب آپ ہماری بات غور سے سنیے۔ ہماری آپ کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی، مگر امید ہے کہ آپ ہمیں جانتی ہوں گی۔ خان صاحب یعنی بابا صاحب کے 4 بیٹے اور بیٹیوں میں ہمارا 4تھا نمبر ہے۔ ہمارے خیال میں اس سے زیادہ تعارف کی ضرورت نہیں۔ آپ سن رہی ہیں؟ جی جی میں سن رہی ہوں، وہ جیسے چونک کر بولی۔ ہماری اس ٹیلی فونک گفتگو کا ذکر بھی آپ کسی سے نہیں کریں گی، اس سے بہت سے لوگوں کا افاقہ و آرام رہے گا۔ بات صرف یہ ہے کہ ہمارے خاندان پر روشی کے ہاتھوں بہت برا وقت آ چکا ہے، ہم اس موضوع پر آپ سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی جی ضرور کیجیے۔ روشی کے ذکر پر اس کے سارے حواس چوکس ہو گئے۔ آپ کی اور اس کی کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ وہ گویا حملہ آور ہوئے۔ بہت اچھی، ہم بالکل دوستوں کی طرح ہیں، وہ جلدی سے بولی۔ لگتا تو نہیں، اگر ایسا تھا تو یہ سب کیوں ہوا؟ ان کا انداز قطعی تھا۔ اتنے ڈھیر سارے رشتوں کی موجودگی میں میرا اکیلا تعلق کیا کرتا؟ اس نے وضاحت کی۔ آپ اپنے ہسبینڈ کو اعتماد میں لے سکتی تھی، کام آسان ہو جاتا۔ وہاں سے دلیل آئی۔ میں نے کوشش کی تھی، وہ مجرموں کے انداز سے بولی۔ کوشش کی تھی یا کھل کر بات کی تھی؟ بڑا ہی دو ٹوک انداز تھا۔ کوشش پہلا درجہ ہوتی ہے، کھل کر بات کرنے کی نوبت بعد میں آتی ہے، وہ بولی۔ گویا کھل کر بات کرنے کی نوبت ہی نہیں آنے دی گئی۔ کیوں؟ وہ گویا ہوئے۔ جی آپ ٹھیک سمجھے، وہ تیزی سے بولی۔ یعنی کوئی بات ہے جس کے آگے بڑھنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ مہین کو گھیرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ مہین گڑبڑا کر رہ گئی، نہ ہاں کہہ سکی نہ خاموش ہو کر رہ گئی۔ دیکھیے ہماری مینٹالٹی یہاں والوں سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ آپ ہم پر بھروسہ کر سکتی ہیں، اور یہ سوچ کر اور زیادہ کہ ہم روشانے کے حقیقی چچا ہیں اور اپنے معاملات میں ہم سے زیادہ محتاط باہر کا کوئی بندہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہہ رہے تھے، ہو سکتا انہوں نے عام معنوں میں یہ بات کی ہو، مگر ماہین کو محسوس ہوا گویا وہ کچھ جتا رہے ہیں۔ ہیلو، جی سن رہی ہوں۔ وہ کیا بات ہے جس کو منہ سے نکالنے کا مرحلہ ہی نہیں آیا؟ اب کیا فائدہ، جس کی بات ہے جب وہی نہیں۔ مہین آزردگی سے گویا ہوئی۔ وہ ہماری حدود سے دور کہیں بھی نہیں جا سکتی، ایک دن لا کھڑا کریں گے اسے آپ کے سامنے۔ کیا وہ آپ کے پاس موجود ہے؟ وہ ایک دم مشکوک ہو گئی۔ یہ بات چھپانے والی تھی۔ ہم نے کہا نا، وہ ہماری رینج سے باہر نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ حالات سے مکمل طور پر باخبر ہوں، اور جب وہ ہمارے اختیار میں آ جائے تو ہم پازیٹیو ڈیل کر سکیں۔ سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ جی ہاں۔ جی تو وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ دراصل یہاں شادی پر رضامند نہیں ہے، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہمیں علم ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کی کسی سے کمٹمنٹ ہے۔ انہوں نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ کمٹمنٹ تو نہیں کہہ سکتے، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ مگر اس بات کی کیا شیورٹی ہے کہ سب کچھ جان کر روشی کو آپ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا؟ وہ آہستگی سے پوچھ رہی تھی۔ تیمور علی خان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ امید ہے آپ مائنڈ نہیں کریں گی، وہ آپ سے زیادہ ہماری ہے، لیکن آپ کے ہاں عزت و وقار کی خاطر اپنے خون کو شوٹ کرنے کی روایتیں بھی موجود ہیں، اس نے واقعی برا مان کر کہا۔ حالات و ماحول بہت تبدیل ہو چکا ہے، ہم نے آپ کو زبان دی ہے، ہمارا زبان دینا عام بات نہیں ہے۔ ان کے لہجے میں آنچ آنے لگی۔ مہین پھر بھی خاموش رہی۔ ہیلو، وہ آپ بات کر رہی تھی کہ کمٹمنٹ نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ میرا خیال ہے آپ شاکڈ ہوں گے۔ وہ مسلسل ہچکچا رہی تھی۔ پلیز۔ تیمور علی خان کے لہجے سے ظاہر تھا کہ وہ خود پر کنٹرول کر رہے ہیں، شاید وہ اپنے آئیڈیل کی شبیہ باری میں دیکھ رہی ہے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ دوسری جانب یکلخت سناٹا طاری ہو گیا۔ مہین کو ہول آنے لگے۔ ہیلو۔ بالآخر خاموشی ٹوٹ گئی۔ اس مرتبہ ان کی آواز ایک دم سپاٹ تھی۔ جی، ہماری اور آپ کی گفتگو کا علم اور کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ یوں سمجھ لیجیے یہ روشی کے حق میں اچھا ہوگا، یہاں تک کہ یاور بھائی کو بھی نہیں۔ اوکے، خدا حافظ۔ مہین
رسیور ہاتھ میں تھامے گمسم سی بیٹھی رہ گئی۔ آپ کے میکے سے فون آیا تھا بی بی، کل وہ آس پاس ہی منڈلا رہی تھی۔ جاؤ تم اپنا کام کرو، تم نے کیا رپورٹ لکھنا ہے؟ وہ الجھے ہوئے انداز میں بولی۔ بات تو ہو گئی تھی مگر وہ الجھن میں پھنس گئی تھی۔ کیا اس نے ٹھیک کیا؟ روشی کے چچا پر اعتبار کرنا کہیں مہنگا تو نہیں پڑے گا، مگر ان کے خلوص پر کیسے شبہ کیا جا سکتا ہے؟ وہ اتنی دور بیٹھ کر یہاں کے طوفان کو محسوس کر رہے ہیں۔ یاور کو دیکھیے، بے حسی اوڑھ کر بیٹھ گئے ہیں۔ وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتی وہیں ہال میں بیٹھ گئی اور میگزین کی ورق گردانی کرنے لگی۔ او گاڈ، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ناول کا آخر اینڈ کیا ہونا ہے اور یہ ناول کس طرف جا رہا ہے۔ تو ہوپ فلی کہ اچھی سٹوری آگے بڑھے۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔